وفد بنی تمیم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور کے گھر کے باہر سے اس نے بلند آواز سے آوازیں دینے شروع کر دی، حضور کو پکارنا شروع کر دیا۔ میرے رب کو یہ گوارا نہ ہوا، رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ لوگ جو حضور کے گھر کے دروازوں کے باہر سے آوازیں لگا رہے ہیں، یہ عقل کا چراغ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ صبر تو کرتے، نبی خود ان کے پاس جلوہ گر ہوتے۔ بھلا نبی کو نہیں پتا کہ میری چوکھٹ پہ کون آیا ہے؟ یہ تو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، یہ تو گھر سے چلے تھے۔ نبی باخبر ہو گیا تھا، اور بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو میں صبر تو کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب خود سکھایا ہے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ اس قدر ادب کا خیال رکھا کرتے تھے کہ اگر حضور سے کوئی حاجت مطلوب ہوتی، میرے آقا کی چوکھٹ پہ کے باہر آ کر بیٹھ جاتے، حضور کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ اور اگر کوئی ضروری بات کہنا مقصود ہوتی، کوئی اہم بات اور اہم معاملہ ہوتا، صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے تھے۔ دستک کیسے دیتے تھے؟ اور ادب المفرد کے اندر امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے، قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر ذکر فرمایا کہ صحابہ بھی دستک دیتے تھے، لیکن کیسی دستک دیتے؟ فرمایا اپنی انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے تھے۔ اور ملا علی قاری نے اس پر بحث کی ہے کہ ان انگلیوں کے پوروں سے دستک دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تعظیماً و تشریفاً و تکریماً، یہ حضور کے ادب کا وجہ سے، حضور کی عزت تکریم اور شرف کی وجہ سے یہ اس قدر انگلیوں کو پوروں سے آرام آرام سے دستک دیا کرتے تھے۔ اور ساغر صدیقی نے بھی بڑی کمال کی بات نہیں کی، فرمایا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وسائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہے۔ صحابہ کس قدر حضور کا احترام فرمایا کرتے تھے، اور حضور سے لگنے والی ہر چیز، ہر نسبت کے احترام کرتے تھے۔ میرے آقا وضو فرماتے، وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اور حضور لعاب دہن پھینکتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے۔ اور ادب کا یہ عالم تھا، جس صحابی کو وہ پانی میسر نہیں ہوتا تھا، وہ دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ لگا کر مل کر کے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پہ پھیر کر سعادت سمجھے کرتے تھے۔ یہ مقام ہے، جن اکھیاں سونا دل بر ڈٹھا، وہ اکھیاں ہی تک لئیے، تو ملے ہوں تا ساجڑ ملسی، ہون آساں ہی رکھ لئیے۔ جو بندہ ادب میں کمال ہو جاتا ہے، اس کا عشق بھی کمال ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔